نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے من ہی من اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم معزز مکرم احباب، آج ہمارا یہ ہفتہ وار بزم ہے. گزشتہ بزم میں ہم لوگوں نے محبت کے سلسلے میں محبت کے معنی اور اس کے اقسام پر گفتگو کیے تھے، اور ان تمام 4 قسمیں جو بیان کیے گئے تھے، ان 4 قسم میں سے صرف ایک قسم پر گفتگو ہوئی تھی، وہ تھی محبت واجبہ. اور محبت واجبہ کی بھی 4 قسمیں شمار کی گئی تھی، 4 درجات بیان کیے گئے تھے، جس میں سب سے پہلا درجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، دوسرا درجہ تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیسرا درجہ اہل بیت اطہار سے، اور چوتھا درجہ والدین سے محبت کرنے، اولیاء و صالحین سے محبت کرنے کا. اس پر مدلل مفصل انداز میں گفتگو آپ نے سماعت کی. آج محبت کے 4 اقسام میں سے جو پہلے قسم پر گفتگو ہوئی تھی محبت واجبہ، آج دوسری قسم پر ہم گفتگو کریں گے. دوسری قسم کا نام ہے محبت محمودہ، اور انشاءاللہ الرحمن تیسرے لیکچر میں، یعنی آنے والے لیکچر میں، آنے والی گفتگو میں، آئندہ گفتگو بزم میں محبت محرمہ پر گفتگو کریں گے، پھر محبت مذمومہ پر بھی گفتگو ہوگی. لیکن ابھی ہم محبت محمودہ کو سمجھیں گے کہ محبت محمودہ کیا ہے. لفظ سے ہی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ محبت محمودہ کسے کہتے ہیں. محبت محمودہ کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ پسندیدہ. محمود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ، پیارا. یہ ایسی محبت ہے جسے قابل تعریف ہونے پر شریعت سے دلائل میسر ہیں. اب محبت محمودہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسی محبت ہے کہ جس کے صحیح ہونے پر شریعت سے دلائل میسر ہو. اب یہ محبت محمودہ کی بھی 4 درجات ہیں. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا محبت واجبہ کے 4 درجات، ایسے ہی محبت محمودہ کی بھی 4 درجات ہیں. کیا ہے؟ پہلے ان درجوں کو سمجھ لیجئے. پہلے نمبر پر طبعی محبت، طبعی. دوسرا ہے رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت. تیسرا ہے الفت اور انس بھری محبت. اور چوتھا ہے افعال صالحہ سے محبت. افعال صالحہ کا مطلب اچھا کام، نیک کام سے محبت کرنا. اب دیکھیں ہم اس پر ایک ایک کر کے ہم تھوڑے کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محبت محمودہ کے پہلے درجہ کا نام ہے طبعی محبت. بعض اوقات انسان کی طبیعت میں کسی چیز کی رغبت اور محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں طبعی محبت. یعنی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، من چاہے کہ میں یہ کروں. مثال کے طور پر بھوکوں کی کھانا کھانے کی محبت ہوتی ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے. پیاس لگی ہے تیز، تو پیاسوں کو پانی پینے کی ضرورت ہے، پیاسوں کی پانی اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے سفر کرنے کے لیے، تو وہ سامنے والے کے پاس نہیں رہتا نا، تو دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، میں بھی گاڑی پر سفر کرتا، میرے پاس یہ چیز ہوتی، اس سے میں بھی فائدہ اٹھاتا. تو یہ کیا ہے؟ طبیعت کا میلان. یہ بھی ایک محبت ہے. طبیعت چاہ رہی، تو یہ کیا ہے؟ شریعت میں اس کا مباح محبت ہے. یہ کیا ہے؟ مباح ہے. ایسا ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے.
سیدھا سادہ ہم ایک جملے میں یوں سمجھیں گے کہ جس کے طرف طبیعت کا میلان ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبعی محبت کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت۔ رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت یہ ایسی محبت ہے جو کہ تعظیم اور شفقت اور رحمت پر مبنا ہے۔ مثلا والدین کی محبت اپنی اولاد سے، استاد کی محبت شاگرد سے، پیر صاحب کی محبت اپنے مرید سے۔ اس کے برعکس بھی قرآن و حدیث میں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت کو آپ پہلے سمجھیے۔ رحیمانہ رحم، تعظیمانہ تعظیم کے طور پر محبت کرنا۔ تو تعظیم اور شفقت اور رحمت پر یہ مبنی ہوتی ہے نا جو، تو والدین کی جو محبت ہوتی ہے نا کہ یہ رحیمانہ محبت ہے۔ اور آپ یہ چیز سن لیجئے کہ محبت کی جو 4 درجات ہے، محبت واجبہ، محبت محمودہ، محبت محرمہ، محبت مذمومہ، پہلی قسم کی 4 درجات، تو وہ 4 درجات، پھر دوسری قسم کے 4 درجات، دوسری قسم کے 4 درجات میں سے دوسرے درجے کا نام کیا ہے؟ رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت۔ اسی رحیمانہ اور تعظیمانہ میں ماں باپ بھی داخل ہے، استاد داخل ہے، پیر و مرشد داخل ہے، سب اسی میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اب ان سے محبت کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ از حد ضروری ہے۔ اب کیسی محبت ہونی چاہیے؟ کیسی؟ قرآن مقدس میں کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میرے پہلے والدین کی سن لیجیے۔ آپ اپنے دھیان، کان اور ذرا تھوڑے دیر کے لیے میرے طرف توجہ کریں، پھر بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہیں ایک جملہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو پھر آپ کہیں الٹا سمجھ نہ لیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، والدین کے تعلق سے ایسی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور آیت کریمہ بھی قرآن میں ہے، جیسے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو کبھی نہ جھڑکو، نہ انہیں کبھی اف تک نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ تو قرآن مقدس ہمیں ماں باپ سے محبت کرنے کی تلقین کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ بتا کیا رہا ہے؟ کہ والدین سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ انہیں ہم اف تک نہ کہیں اور نہ انہیں ہم جھڑکیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اگر اپنے والدین کی نافرمانی میں اگر اس طریقے سے ہم کریں کہ ان کے دلوں پر تکلیف پہنچے، ان کو گرا گزرے، تو پھر یہ ہماری کیسی محبت ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں باپ کے مطابق اپنے کام کو گزارے، تو یہ حقیقی محبت ہے۔ ماں باپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کی، اپنی زندگی کو اب جب اپنے اوپر ہوئے تو اپنی زندگی کو اپنا من چاہا گزار رہے ہیں، نہ اپنی زندگی کے معاملات میں نہ ہم اپنے ماں باپ سے کبھی مشورہ لیتے ہیں، نہ زندگی کے معاملات میں کبھی ماں باپ کو پوچھتے ہیں، نہ زندگی کے معاملات میں کبھی ماں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بھلا یہ بتائیے ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہماری محبت ماں سے ہے، قائم ہے، سالم ہے، سلامت ہے؟ یہ ہمارے لیے دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ماں سے۔ کس سے ارشاد فرمایا؟ ماں سے۔ بولیے گا نہیں، آڈیو ریکارڈنگ چالو ہے۔ پھر فرمایا کس سے محبت کرنی چاہیے؟ تو کہا ماں سے۔ 2 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ماں سے محبت ہونی چاہیے۔ اب بھلا بتائیے تو پھر اپنے معاملات میں، اور اسے تیسری بار میں کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنے 2 مرتبہ ماں کے تعلق سے کہا، تیسری بار میں کہا کہ اپنے باپ سے محبت کرو۔
سب سے زیادہ اسی سلوک باپ سے کرنا ہے۔ تو بھلا جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی تلقین کے ساتھ کہیں، قرآن میں اتنی تاکید بیان کی جائے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو اپنے من چاہا گزاریں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، ماں باپ کو مطلب اپنی ٹھوکروں میں رکھیں، پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا تو ہمیں بات سمجھ میں بس یہ آئی کہ ہمارا کہنا کہ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں کا ادب باپ کا ادب، اپنے ادب کا دامن ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہنا فضول ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث شریف اور سن لیجیے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی والدین کی محبت ہمیں کس قدر کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا نا کہ میری ماں جو کہ مشرکہ تھی، کہہ رہی ہیں میری ماں جو کہ مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو کہ مشرکہ ہے میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں، یا یہ کہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں، مطلب کیا اس نے سلوک اس کے ساتھ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث پاک ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی شان سے ہمیں یہ پتہ یہ چلا کہ اگر والدین میں سے کوئی، یعنی ماں باپ، ماں اگر کافرہ بھی ہو نا، کافرہ معاذ اللہ رب العالمین، اگر کافر بھی ہوں، کافرہ ہو گئیں، ایمان سے خارج ہو گئیں، اسلام قبول نہیں کی، تب بھی ماں کا ادب، لحاظ، ان کی عزت، تعظیم، تکریم ہم پر کرنا فرض و واجب ہے، ضروری ہے۔ ورنہ جن سے ماں باپ اگر ناراض ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراضگی اختیار کی تو اللہ ناراض، اب جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو سمجھ لیجیے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے یہ کہ یہ جو محبت، جو طریقہ محبت کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین سے کرنے کو سکھایا، اللہ کریم عز و جل نے ہمیں جو راستہ بتایا، ہم اس طریقے سے اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے کہیں بھی ہمارا معاملات درست ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ہاں، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ اب والدین سے محبت آپ نے سمجھ لی، اسی دوسری قسم میں یعنی محبت محمودہ کی جو 4 قسمیں ہیں، تو پہلے درجات آپ نے سمجھ لیا طبعی محبت، دوسرے درجات میں جو تعظیم اور رحیمانہ ہے، اسی درجے میں استاد اور شاگرد کی محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے، استاد ہونا بلا شبہ ایک سعادت مندی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلم بنا کر نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے ہی نہیں، کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ کریم عز و جل نے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلم کائنات بنا کر کے بھیجا۔ اب اسی طریقے سے شاگرد ہونا بھی تحفہ رب لم یزل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہم اگر پڑھائی کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے، ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ تو پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی کیا ہے؟ سعادت مندی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام پر منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ اب بھلا بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہمارے لیے سعادت مندی ہو سکتی ہے؟ تو اب ہمیں جب استاد اور شاگرد کا معاملہ جب سامنے آیا تو استاد اور شاگرد کو کیسے رہنا چاہیے، ان کی محبت کیا ہونی چاہیے؟ تو جس طریقے سے ایک استاد کی تعظیم و توقیر ان کے سامنے میں ہم کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی تعظیم و توقیر ہم ان کی غائبانہ میں بھی کریں گے۔ تب بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں واقعی ہم استاد کی محبت اپنے دلوں میں جمع رکھے ہیں۔ ورنہ ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق اور رابطہ ہوتا ہے نا، یہ روحانی رابطہ ہے، روحانی، کافی عرصوں تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنے خون اور پسینوں کو بہا کر کے ایک استاد اپنے شاگرد کو پروان چڑھاتا ہے تاکہ یہ کچھ کر لے، پڑھ لے اور زندگی میں کامیاب ہوں، پھر یہ نجات کا ذریعہ بنے۔
بہت سارے شعور اور حاصل ہوتے ہیں اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتا ہے استادوں کے ذریعے سے. تو ہمیں اب استاد کو کیسے اپنے شاگرد کے ساتھ رہنا چاہیے، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک استاد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ کریں کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طریقے سے رابطہ رکھیں، ایسے خیالات پیش کریں تاکہ شاگرد بھی اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی استادوں کے پاس کر سکیں، اپنے دل کی بات استادوں سے کچھ کہہ سکے، اپنے معاملات کا حل استادوں سے کرا سکے، اپنے ہر مقصد کا حل استادوں سے کرا سکے، کیوں استاد اور شاگرد دونوں ہی ایک مقدس رشتے کے بندے ہوتے ہیں، بہت ہی مقدس رشتہ ہوتے ہیں یہ. تو ایسا رشتہ ہے جس میں بند جانا بھی سعادت مندی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، باتوں پر زور دینا، بات پر ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ایسی باتیں نہیں کہنا ان کے سامنے، یا اس طریقے سے پیش نہ آنا کہ کبھی بھی وہ شاگرد اپنے استاد کے سامنے بول بھی نہ سکے، کبھی بھی اس شاگرد اپنے استاد سے اپنی دل کی بات کہہ نہ سکے. ورنہ جو دل کی باتیں اپنے من کی بھرا سے نہیں اتارتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ خود وہ ناکامی کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے اور دل میں کچھ ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے ایک شاگرد کی بھی یہ حیثیت ہونی چاہیے کہ اپنے استاد کا ادب رکھتے ہوئے، اپنے لحاظ رکھتے ہوئے استادوں سے پوچھے، باتوں کو اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی استاد کے سامنے کریں، جو بھی کچھ پوچھنا ہو، جو بھی کچھ کہنا ہو استاد سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش کریں. یہ بڑا ہی، کیونکہ استاد کی محبت سب کی محبتوں پر فوقیت دن ہے، دنیا کی تمام محبتوں پر استاد کی محبت و فوقیت دن ہے. وہ جو درجات بیان کیے اس کو اپنے نظر میں رکھیں گے، لیکن میں جو استاد کا جو مرتبہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سامنے ہیں، کلاس میں ہیں، تو استاد کی محبت مطلب یہ ہے کہ کوئی تعلق نہیں، استاد کی محبت چلو بھائی ابھی ہیں کر لیتے ہیں، ارے چلے گئے تو چلے گئے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. بلکہ آپ جو لحاظ جو ادب اپنے سامنے میں کر رہے ہیں نا، ایسے ہی غائبانہ میں بھی آپ ان کا ادب کریں، ان کا لحاظ کریں. اور کبھی کسی قسم کی خامیاں غلطیاں اگر استاد سے آپ کی نظر میں ہو کہ ہاں میرے استاد نے میرے ساتھ ایسے غلطی کی، یا کلاس میں ہی استاد سے غلطی یہ چیز ہو گئی، تو علی اعلان ان کے سامنے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ استاد کا بھی ادب لحاظ ہمیں رکھنا ہے، ملحوظ رکھنا ہے نا، ان کی شان بھی کوئی شان ہوتی ہے نا. تو اگر آپ 10 کے بیچ میں استاد کی خامیاں، ان کی غلطیاں بیان کریں گے تو ان کی بھی شرمندگی، وہ بھی شرمندہ ہو جائیں گے اور ندامت کا سبب بنے گا. لہٰذا یا تو آپ ان کو اپنے تنہا میں بلائیے، یا ان کے پاس جا کر کے بطور ادب پیش ہوئیے، اور پوچھنے کی غرض سے کسی بھی اعتبار سے اس طریقے سے پوچھیں، ادب اس طریقے سے ملحوظ رکھیں کہ تاکہ آپ کے سامنے گستاخیاں کا سبب نہ بنے، اور استاد سے جو خامیاں ہوئی تھی، جو غلطیاں ہوئی تھی، ان کو نشاندہی کرائیں، ان کو بتائیں، تاکہ وہ کیا ہو سکے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں. پھر یہ خیالات نہ آئے دلوں میں. ایک چیز ہمیشہ رکھنا چاہیے، یہ لحاظ ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات کہ جب بھی شاگرد کو استاد کا خیال آئے نا، کسی بھی شاگرد کو، تو اس وقت خیال آتے وقت دل ادب و احترام سے بھر جائے، ایسا کر لینا چاہیے. یہ چیز بہت ہی امپورٹینٹ ہے، کیونکہ جب ہم یہ چیز غور کریں گے کہ استاد کا خیال آیا، ارے میرے حضرت ایسا کہتے تھے، ایسا پڑھاتے تھے، میں ایسا رہتا تھا، میں ایسا کرتا تھا، میرے زندگی میں ایسے ہوتے نہیں، تو ادب احترام کا جب آپ کی دلوں میں جب بھر جائے گا نا، تو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، استادوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ استاد کی مثال اس باغبان کی طرح ہے کہ جس کے کندھے پر ننھے پودوں کے مستقل کی لہلہاوٹ منحصر ہوتی ہے. اس لیے یہ ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ جس پیڑ پر بہت ہی شاندار طریقے سے پھل لٹکے ہوتے ہیں، اور اس پھل کو ہم کیسے توڑیں گے؟ ادب و احترام کے ساتھ اس پھل سے ہم استفادہ حاصل کریں گے، اس سے خوشبو بھی ہم لیں گے، محو ہوں گے اپنے آپ کو، اور دوسروں کو بھی اس سے ہم محو کریں گے. طور جدید میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، استاد کی مثال اس ناخدا جیسی ہے جیسے اپنی ناؤ کو ساحل پر لنگر انداز کرنا ہوتا ہے.
لہذا استاد کو چاہیے کہ شاگرد کے باطنی حصے استاد کو یہ چاہیے کہ اپنے شاگرد کی باطنی حصے پر بھی نظر رکھے، اور شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کی خصائل پر بھی نظر رکھے۔ تو یہ دونوں کا جو معاملات ہوتا ہے نا، استاد و شاگرد کے روحانی تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلقات کو ہمیں ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، ایسے برقرار رکھنا چاہیے جیسے کہ کوئی بھی انسان کسی درخت کو لگایا، بڑی قیمتی درخت ہے، بہت ہی قیمتی درخت ہے، اس کو بار بار اس میں پانی پڑاتا ہے، سینچائی کرتا ہے، چاروں طرف سے گھیرتا ہے، بہت اس کو سینچتا رہتا ہے، درست کرتا رہتا ہے۔ وہ لگا کہ جب بڑا ہو جاتا ہے، پھر جہاں بھی رہتا ہے نا، اس کا خیال وہ کرتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، ایسا کیا، تب جا کے یہ پروان چڑھا۔ تو ایک استاد اپنے شاگرد کو ایسے ہی اس طریقے سے وہ سینچائی کرتے ہیں، تو سینچائی کرتے 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 وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے درجات تک پہنچتے ہیں۔ تو اس درجات تک جانے کے بعد اب ایسا نہ ہو کہ جب بڑے ہو گئے تو ہم یہ سوچنے لگے، یار میرے استاد تو بھی بہت نچلے درجے کے ہیں، وہ میرے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہیچ ہے کہ نہیں، انہیں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر آپ اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو احسن طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا کرے گا، بہت برکتیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماں باپ اور استاد کی محبت ہوئی، اور یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ یہ دوسری قسم ہے، دوسری قسم کی دوسرے درجات ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، تو ماں باپ کی بھی محبت اپنے بچوں سے، بچوں کی محبت ماں باپ سے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا بچوں کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔ یہ سب کہاں سے اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خیر، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر قائم دائم رکھیں۔ اب دیکھیے تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے الفت اور انس بھری محبت کا۔ الفت اور انس بھری محبت کا، یہ محبت محمودہ، جو کہ دوسری قسم کی تیسرا درجہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حدیث آقا فرماتے ہیں افضل الاعمال الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پھر یہ تیسرے درجات کو بیان کر رہا ہوں، جب آپ اس کو سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ عام معاشرے میں انسانوں کے مابین کی ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو الفت اور انس اور پیار سے لبریز ہوتے ہیں۔ حقیقی بات ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت، ایک انسان سے دوسرے انسان کے رابطے، یہ کیا انسیت ہے کہ ہم آپ کے کاموں کو دیکھ کر کے ہمارے طبیعت کا میلان آپ کی طرف ہوا، باتیں چیت بننے لگی، تو وہ بھی ایک قسم کی محبت ہی ہے جو اس کی طرف ہم چلے لگے۔ سفر کر رہے ہیں، راستے میں کسی سے بات بنی، بات کرتے کرتے بھی اس سے بھی محبت کی، تو مسافر کی محبت ہو جاتی ہے۔ چلیے، تو یہ الفت اور انس پیار سے لبریز ہوتے ہیں۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی کا بارہا ایسا آپ کو مختلف شعبوں میں دیکھا ہوگا، بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو ایک تجارت کرنے والے کا تعلق دوسرے تجارت کرنے والوں سے رہتا ہے۔ یہ آپ نے بارہا ایسا دیکھا ہوگا۔ ایک مسافر کرنے والے کا تعلق دوسرے مسافروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے سفر کر، میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، ہم تو ہر مہینے سفر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہفتوں 10 15 دن سفر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ یہ الفت اور پیار ہے، ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسیت، الفت چاہت ہوتی ہے، تعلقات اس سے بڑھتے ہیں بس۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس محبت میں انسان اس کی مدد، جیسے سفر کر رہے ہیں مسافر سے، اس سے نمبر بھی لے لیتے ہیں، رابطے بھی کر لیتے ہیں، تعلقات بھی بڑھاتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ ملاقات کا شرف بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر بھی آنا جانا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھائی کرتے، پھر اب یہ ہے کہ
پڑھائی کرنے والوں کی آپس میں محبت، یعنی ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی سے محبت، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آپس میں محبت، کالج میں پڑھنے والوں کو آپس میں محبت، ایک دوست کی محبت دوسرے دوستوں سے۔ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہوا کہ جب پڑھائی کرتے، جب ایک دوست دوسری دوست سے جدا ہوتے نا، تو جدائیگی کے وقت آنکھوں سے آنسو کے قطرے بھی بہہ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، کبھی ایک دوست دوسرے دوست سے اگر دور بھاگتا ہے نا، جاتا ہے نا کہیں، تو اس کی یادیں ہمیشہ اسے ستاتی رہتی ہے کہ ہم دونوں تھے تو ایسا کرتے تھے، ایسا رہتے تھے، ہماری زندگی کے معاملات ایسے تھے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، محبت محمودہ میں سے ہے۔ محبت محمودہ کی تیسرا جو درجہ ہے، الفت اور انس والی محبت۔ تو یہ اس میں کیا کیا ہے، اس کو آپ بس پوائنٹ غور کریں۔ پہلا، جیسے آپ نے دیکھا، کاروبار کرنے والوں کی محبت، تجارت کرنے والوں کی محبت، اور اسٹوڈنٹ کی محبت آپس میں، یعنی دوستوں کو، علم سے وابستہ افراد کی باہمی تعلق، باہمی محبت، مسافروں کی محبت آپس میں ہو جانا وغیرہ، بھائی بہن کی محبت آپس میں، اعزہ و اقارب کی محبت، یعنی دوست و احباب کے علاوہ بھی اپنے پڑوسیوں سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، محبت محمودہ کے دوسرے درجے میں والدین کی محبت تھی، لیکن اب تیسرے درجہ جو الفت اور پیار، انس بھری محبت جسے ہم بیان کر رہے ہیں، تیسرے درجہ میں محبت محمودہ کی تیسرے درجہ میاں بیوی کی محبت ہے، بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت کی دوسری قسم میں سے ہے۔ کہیں گے کیا، کون سی قسم؟ آپ کہیں کہ محبت کی جو 4 قسمیں سے، پہلی قسم محبت واجبہ ہے، دوسری قسم محبت محمودہ ہے۔ اسی محبت محمودہ میں یہ ہے میاں بیوی سے بھی محبت کرنا، آپس میں تعلق کرنا۔ اب میاں بیوی کی محبت پر بھی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں بس ایک ٹکڑا پڑھ دوں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی محبت ہونی چاہیے کہ جس کو رب قدیر نے میاں بیویوں کو لباس قرار دیا گیا۔ کیا ہے کہ لباس؟ یہ لباس ایسا لباس ہے، ایسا کپڑا ہے، کپڑوں کے مانند ہے۔ تو یہ بظاہر کپڑا نہیں، بلکہ جب انسان ایک میاں بیوی اس رشتے کے بندش میں بندھ جاتا ہے نا، تو میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے گناہوں کے لیے پردہ ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑا، وہ لباس نہیں، اس کی وجہ سے گناہوں اس کے ڈھپنے لگتا ہے، ڈھک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جس گناہ کی بندش میں وہ بندھا رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے، اس گناہ کا خدشہ رہتا ہے، تو اب اس رشتے کے بندش کے بعد وہ گناہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پردے کو، اسی گناہ سے بچنے کو رب قدیر نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے بیان فرما دیا کہ مرد عورت کے لباس ہے، عورت مرد کے لباس ہے۔ تو وہ لباس کیا ہے؟ گناہ ڈھک جاتا ہے، اچھائیاں سامنے آنے لگتی ہے، رب کا حکم، رب کے فرمان کے مطابق ایک میاں اور بیوی اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے، نہ میاں بیوی کی، نہ بیوی میاں کے، کوئی محبت ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیسی محبت ہے۔ ہمیشہ لڑائی جھگڑا، باتوں پر ٹوٹ پڑنا، بات پر مطلب اس طریقے سے پیش آنا کہ لگتا ہے کہ ہم صدیوں سے ہماری ان سے نفرت ہے۔ نہیں، حالانکہ وہ بھی جانتی رہتی ہیں، ہر بیوی کو یہ خیال ہوتا ہے، ہر بیوی یہ جانتی ہے کہ شوہر کی خواہش کیا ہے، ہر بیوی یہ جانتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے میرا شوہر کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اشارہ بھی سمجھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی احسان فراموش ہوتی ہے، خصلت میں یہ داخل ہے، احسان فراموش ہوتی ہے، اپنے آپ میں بنتی رہتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی رہتی ہے، بات میں لڑ جھگڑ کرتی رہتی ہے۔ جبکہ رب قدیر نے شوہروں کا مقام اتنا بلند فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا نا، تو سب سے پہلے ہر بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا مقام بخشا رب قدیر نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھوئے پڑے ہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس نعمت سے نوازا، یہ نعمت عظمیٰ میں سے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میاں بیوی جیسی رشتہ عطا فرمایا ہے،
اور یہ تعلقات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرما دیا آپ کے لیے، لیکن اس تعلقات میں آپ نے کیسے اپنی زندگی گزارے گی؟ کبھی گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب نیک بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے، بد بیوی آتی ہے تو گھر جہنم کی ایک وادی میں سے ایک وادی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کی اطاعت گزاری، اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کے ہر معاملات میں اپنے آپ کی قربانی دے کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے شوہر کی خواہش کی تکمیل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے شوہر کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے ان کے لیے حاضر رہنا چاہیے، ہر معاملات میں، ہر بات میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کر دیا نا، تو اپنے آپ کو اب ان کے سامنے جو بھی کچھ پریشانیاں ہوں آپ حل کریں، آپ ان سے لیں، وہ آپ کے ہیں، آپ ان کے، وہ آپ کی، دوسرا بیچ میں کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی آپ سے کچھ کہیں، شوہر بیچ میں آ گئے تو پہلے شوہر کی باتوں کو فوقیت دیجیے، بعد میں ماں کی بات، ٹھیک ہے؟ خیر یہ اشارہ تھا، بہت ساری باتیں اس میں میاں بیوی کے تعلق سے مذکور ہے، لیکن میں بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ بہت دور کا معاملات ہے، یعنی محبت کی دیکھ لیجیے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ کہاں ہے میاں بیوی، کہاں ہے میاں بیوی، اور کہاں ہے ماں باپ؟ یعنی جو 4 درجات کے بعد یہ ایک دوسرا درجہ ہے، دوسری قسم جو 4 درجات ہے، اس کی تیسری درجات کے نام میاں بیوی سے محبت کرنے کا ہے، جس کو ہم الفت اور انس بھری محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ رشتہ دار سے محبت ہوتی ہے، اس کی مثال میں یہ بھی مذکور ہے۔ تو یہ تمام اقسام کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یہ ثابت ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے میاں سے پڑوسیوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، میاں بیوی سے، پڑوسیوں سے، دوست احباب، بھائی بہن، چاچا چاچی، دادا دادی وغیرہ سارے سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی عداوت اور بغض عناد کو چھوڑ کر، یعنی اپنے پڑوسیوں کو، جو بھی خلق خدا ہے سب کو چھوڑ کر کے ایک محبت اور الفت کی زندگی گزارنے اور خالق کی کائنات کی رحمت و برکت حاصل کریں۔ ایسی برکت حاصل کرنے کا نام محبت ہے، اور الفت ہے، صداقت ہے، انس بھری محبت ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، ایسی محبت تو اگر ہو جائے تو یاد رکھیے، نہ کبھی پڑوسیوں میں لڑائی جھگڑا، نہ کبھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ ایسے تو کتنے کچھ کر لیجیے، میاں بیوی میں تو لڑائی ہونا ہی ہے، تو ہوتا ہی رہتا ہے، خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ لیکن نہیں، یہ جان بوجھ کر کے میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے نا، تو اکثر کیا مکمل غلطی بیوی کی ہوتی ہے، کبھی نہیں، اکثر تو کہہ دیا جائے تو میں تو کہوں گا کہ مکمل غلطی بیوی کی ہوتی ہے، ہاں، لیکن اور ساس بہو جب لڑائی ہو نا، تو ساس بہو کی لڑائی میں زیادہ تر غلطی ساس کی ہوتی ہے، کیونکہ بیچارے بہو گھر کی، وہ تو سوچتی ہے کہ میں اپنے ساس کی خدمت کروں، میں اپنے ساس کے ہر معاملات دوں، لیکن ساس ایسی ہوتی ہے، کبھی ایسا کام کر گزرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرے انگلی کے اشارہ پر چلے۔ لیکن بھائی، اب بیوی جو گھر کی بہو ہے، اس کا بھی تو کچھ ہے، حق ہے کہ بھائی میں بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزاروں، کچھ بھی لیکن یہ سب صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی، اونچا سمجھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو یہ کب ہوگا، یہ سب ختم کب ہوگا پتہ ہے؟ جب کہ ہر ساس کو کچھ نہ کچھ نظر انداز کرنی پڑے گی کہ ہاں بہو ہے، ایسا کرنے دو، کچھ اس کا بھی حق ہے۔ اب اس پر کچھ غلطی ہو جائے تو ٹوٹ کر نہ بولے، زور سے نہ بولے، ایک آدھ مرتبہ اگر زبان سے نکل جائے تو کچھ کر دے۔ اب اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، پتہ ہے، محبت ہے حقیقی، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری محبت سلامت رہے، میرا جو تعلقات ہے وہ سلامت رہے، تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی اگر غلطی ہو نا، کوئی بھی خامی ہو نا، کسی سے بھی نکل جائے نا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ، بہت پیار سے، نرم کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ وہ بھی کب کرنا چاہیے؟ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، دماغ ٹھنڈا ہو جائے، ایک دم نرم ہو جائے، جب آپ سے بات ہو، جب دیکھیں کہ ہم بات کریں گے تو غصہ نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہوگا نا، تب جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے تب جا کر کے یہ کام کرے۔ کون کام؟ یعنی مسئلہ کو حل کرنے اور سلجھانے والا کام، منانے اور سلجھانے والا کام تب کرنا چاہیے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ساس میں لڑائی ہوئی، ساس کو چاہتی کہ خوش رہے، تو کہ امی، ارے آپ پتہ نہیں کیا ہے، آپ تھوڑی باتوں کیوں غصہ ہو جاتی ہیں؟ آپ بہت پیار سے ہنسی کر کے بولیے، اگر میں کچھ غلطی کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے۔ ہر بہو کہے کہ اگر میں کچھ غلطی کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے، پیار سے کچھ سمجھا دیجیے نا، پھر اگر میں دوبارہ غلطی کروں تو آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی غلطی نہیں ہو جاتی کہ آپ مجھے ٹوٹ پڑتے ہیں، تم
میں مار کھانے والے تھوڑی نہ ہوں کہ میں مار کھا لوں گی مطلب یہ پیار سے دیکھیے ہنسی. تو اس وقت اگر آپ اس انداز میں بولیں گے، آپ اتنے پیار سے بولیں گے، تو پتہ ہے ساس کے چہرے پر مسکان آ جائے گا، وہ بھی ہنسنے لگے گی، مسکراہٹ چھا جائے گی، مسکرانے لگے گی اور کہے گی کہ کتنی پیاری بہو ہے. خود غلطی کرتی ہے اور اپنی غلطی کا شکار کر کے اقرار کر کے مجھ کو سمجھانے آتی ہے کہ امی ایسے بولیے، ایسے کہیے. تو یہ آپ کا کردار رہنا چاہیے. اگر آپ چاہتے کہ میری محبت ساسوں سے برقرار رہے، تو اگر وہ غلطی کر دی، آپ کو ڈانٹی، پھٹکاری، بولی، غصہ کی، ناراض ہوئی، ماری بھی، اگر آپ چاہتے کہ ساس کے ساتھ رشتہ بنا رہے، صحیح طور سے تعلقات قائم رہے، تو جائیے پیار محبت سے بول دیجیے. یہ محبت ہے نا. بولیے اور ان کو سمجھائیے اچھے طریقے سے. جب مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے. پھر انہیں سے کہیے امی میں کیسے گزاروں اپنی زندگی کو تاکہ آپ کو اچھا لگے. آپ وہی طریقہ مجھے بتائیے، میں ایسے ہی کام کروں. آپ کو میں ایسا کام نہ کروں جس سے آپ کو تکلیف نہ ہو. بتائیے تو کیسے کروں. آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گے. انہیں کو چھوڑ دیجیے، اب انہیں سے لیجیے ٹپس، طریقہ. ہاں نا. اب اگر یہ تو خیر بہو کی بات تھی کہ بھائی اپنا منانے کے کام کرے، لیکن ساس کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. ساس کو بھی چاہیے کہ اگر بہو سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کچھ کام وہ کر گزری ہے نا، تو ہر ساس کو یہ چاہیے کہ اپنے بہو کو پیار سے ہر غلطی پر پیار سے ایک بار ضرور سمجھائے، 2 بار ضرور اس پہ تلقین کرے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. یا آپ یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں غلط کام ہے، نہ کریں. تو مان جائیے، چھوڑ دیجیے. کیوں ساس ہے اپنا پرسنل کام ہو تو بھائی اس میں کر لیجیے، الگ بات ہے. لیکن پرسنل معاملات میں بھی ساس سے مشورہ لے لیجیے، کریں اگرچہ، تاکہ وہ لگے کہ ہاں گھر کے مالک میں ہوں، میری بہو میری مانتی ہے، میری بات مانتی ہے، میرے اوپر چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے محبت کا سلسلہ برقرار تب رہے گا جب تک ہم اپنے معاملات کو برقرار رکھیں گے. ہم اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق اپنے ساس کے سامنے، ساس اپنا اخلاق اپنے بہو کے سامنے اگر پیش کرے گی، تو نہ کبھی ساس بہو میں لڑائی، نہ میاں بیوی میں لڑائی، جہاں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر ہم ایسے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہم حاصل کرنے کے مستحق رہیں گے. خاص فضل و رب قدری کا کوئی بھی معاملات ہوگا، بہت خوشی خوشی زندگی گزارتے رہیں گے. کوئی معاملات دنیاوی معاملات اگر پیش ہو تو پھر ختم ہو جائے گا. چلیے خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. دوسری صورت کیا ہے؟ نہیں، چوتھی صورت کیا ہے؟ افعال صالحہ سے محبت. یہ تو بہت انوکھا ہے، آپ سب سمجھ ہی گئے. افعال صالحہ مطلب نیک کام سے محبت کرنا. ہر انسان اچھے کاموں کی طرف جب اس کا دل مائل ہوتا ہے نا، تو اچھے کاموں سے محبت کرتا ہے، کر گزرتا ہے. کیسے؟ جیسے افعال صالحہ، اس کو پہلے سمجھیے. افعال صالحہ اور نیکی پر مبنا افعال سے محبت کرنا بھی قابل ستائش محبتوں میں شامل ہے. قابل ستائش محبتوں میں شامل ہے، یعنی قابل تعریف محبتوں میں شامل ہے. کس بات سے؟ نیک کام سے محبت کرنا. ہر وہ عمل صالحہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور قربت کا باعث بنے. اس کے برعکس ہر وہ جو عمل سیاح ہو، برا عمل ہو، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے، یہ کیا ہے؟ عمل افعال صالحہ نہیں ہے، بلکہ افعال سیئہ ہے، برے کام ہیں. تو ہم برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہمارا برے کام سے بچنا، اچھے کام کا کرنا، یہ بھی تو محبت ہے. اور یہ محبت کے سمجھیے تو میں تو کہوں گا کہ یہ عظیم قسم میں سے ہے، بہت شاندار قسم. کیونکہ ہر انسان، ہر مومن مخلص کا دل اس طرف چاہتا ہے. آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا، آپ کا من چاہتا ہوگا کہ میں اچھا کام کروں، مجھ سے ہمیشہ اچھا کام ہو، مجھ سے ہمیشہ نیک کامی ہو. ہمیشہ آپ چاہتے ہوں گے. لیکن آپ کا یہ دل چاہنا، آپ کا من چاہنا، طبیعت کا میلان اچھے کاموں کی طرف ہونا، یہ سمجھ لیجیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راضی کرنے کا سبب ہے. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ اس کا اپنے وقت پر ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی جس کام کو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا، یعنی شریعت نے جسے رکنے کا حکم دیا ہے اسے رک جانا. مثلا جھوٹ نہ بولنا، جوا، شراب، زنا، بدکاری، ریاکاری، مکاری، عیاری، برائی، ان تمام سے دور رہنا. اپنے قدم کو برے کاموں سے روکے رکھنا. ورنہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ اگر اسے کام کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا یہ عظیم سبب ہے.
ہمیشہ سچ بولنا، اچھے سے پیش آنا، عدل و انصاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، امانت داری کا خیال کرنا، امانت داری کا مظاہرہ کرنا، تقوی، طہارت پر کار بند رہنا وغیرہ، یہ تمام کام کیا ہے؟ ہمارے صالحہ میں سے ہے، یعنی اچھے کام ہے۔ جھوٹ نہ بولنا کیا برا کام ہے؟ نہیں، اچھا کام ہے۔ آپ جب ہمیشہ اپنی عادت سچ بولنے کی ڈال لیں گے نا، ہمیشہ اپنی عادت کو عدل و انصاف سے بھر لیں گے نا، تو یاد رکھیے آپ کا یہ عدل و انصاف سے بھرنا، آپ کا عدل و انصاف سے اپنے آپ کو بھر لینا، یہ مظاہرہ کرنا، امانت کا خیال کرنا، یعنی امانت داری کا مظاہرہ کرنا، یہ سب آپ کی کار خیر کرنے کا یہ عظیم سبب ہے۔ اور اگر ایسا کام کریں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا ہر برائیوں سے بچنا بھی محبت ہے شریعت سے۔ ہر برائی، ہر اچھے کام کا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے فرائض کو اپنے وقتوں پر انجام دینا، یہ کیا ہے؟ محبت ہے شریعت سے۔ اللہ سے محبت، رسول کریم سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، یہ ساری محبتوں کا یہ چوتھی درجات کیا ہے؟ ایک جز میں ساری محبتوں کا شمولیت اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ بھی سمجھیے ایمان کا ایک سبب ہے، درجات ہے۔ لہٰذا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف رواں دواں ہوں، برے سے اپنے آپ کو روکیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی تلقین کریں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، ایک میں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اگر کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیتا ہے نا، ایک مرتبہ، کتنا؟ بس ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 99 سانپ اس کے قبر میں مسلط فرما دیتا ہے، 99 سانپ ڈسنے کے لیے۔ اور اس ایک سانپ کا عالم یہ ہے کہ اگر اپنے دم سے پہاڑ پر مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسا اب دیکھیے حدیث پاک میں شریعت نے زنا سے، بدکاری سے، برے کام سے روکنے کی کتنا تلقین فرمایا، کتنی وعیدیں فرمائی، بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں قبر کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، ہمیں یہ خیال نہیں ہے میرے دلوں میں کہ مجھے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا ہے۔ بھلا بتائیے، اگر دنیا کا ایک سانپ کاٹتا تو مر جاتا ہے، لیکن وہاں جو سانپ کاٹے گا تو صرف تکلیف ہوگی۔ اب سوچ لیجیے، ایک سانپ یہاں کا جو کاٹتا ہے تو اس کا ذرا ہم تاب نہیں رہ سکتے، مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، اور وہاں روح تو نکلے گی نہیں، لیکن اس کا وہ درد، وہ تکلیف آپ محسوس کریں گے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی؟ جس کا عالم یہ ہے، ایک سانپ کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ پہ مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بھلا بتائیے، تو خیر ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے آپ کو روکیں برائیوں سے، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں، کیونکہ ہماری طبیعت کا میلان کچھ دیر کے لیے کسی چیز کی طرف چلی جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم اس میں اس طریقے سے مگن ہو جاتے ہیں، ایسے پل جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا ہماری یہی ہے، زندگی ہماری یہی ہے، بلکہ اس زندگی سے اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں۔ کچھ نہیں ہے یہ سب فالتو ہے۔ قرآن مقدس میں المال والبنون فتنۃ والباقیات الصالحات، ایسے ہی کچھ آیت کریمہ ہے کہ مال اور تمہارا مال، تمہارے لیے اولاد، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری فتنہ ہے۔ اب باقی رہنے والے جو چیزیں نا، وہ نیک عمل ہے، اچھے کام ہیں، یہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو پھر جب باقی رہنے والے جو کام یہ اچھے کام ہے، اللہ کا فرمان ہے، پھر ہم دنیا میں آئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، یہ ایگزام حال ہے، ہم اس میں، ہمارا یہ ایگزام ہے اور آئے ہیں ہم اس تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، تو کیوں دنیا کے محبت میں ہم پڑے رہیں؟ رب قدیر کا فرمان علیہ شان ہے، قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پر آپ غور تو کریں، الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تھا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اب بھلا بتائیے، اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری جانچ ہو، تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں ہم آئے کام کرنے کے لیے نا، تھوڑے دن کے لیے اگر ہمارا بھائی باپ کام کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں تماشا کرتا ہے؟ نہیں، کام کرتا ہے وہاں پر بھی رہ کر کے۔ جو کام کرنے جاتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ جس کام کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں وہ کام کرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے، دنیا آپ جہاں جاتے ہیں تو اپنے کاموں کو انجام دیتے صحیح طریقے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اچھا کام کرنے کے لیے، تو ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟
جب رب قدیر نے دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میں صرف میری محبت کرو، اللہ نے اب پھر اس کی وضاحت اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تو میرے لیے سب کچھ کرو، میری محبت رکھو، شریعت کا پاس و لحاظ رکھو، سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس کی نشاندہی، اس کی بیان تاکید کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بیان فرما دیا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی سنایا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، ارے محبت تو کریں آپ سب سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے، یہ افضل اعمال میں سے قرار دیا ہے میرے آقا نے۔ تو بتائیے جس کام کو رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بنا دیا ہو، اچھا عمل قرار دیا ہو، اس کام سے ہم اپنے آپ کو کیوں دور کر رکھے ہیں؟ کیا ہے آخرکار، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، کہنا یہی ہے کہ جس کام کو جیسے اپنے آپ اپنے فرائض کو اپنے وقتوں پر انجام دیتے ہیں نا، جیسے اپنے کاموں کو ایگزام کی، جیسے ایگزام آتا ہے تو اب تیاری میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے، کرنے لگے نا۔ باہر جاتے ہیں، کام رہتا ہے، پورا کر کے آتے ہیں نا، بالکل آتے ہیں۔ ہاں ہمارے آپ کے والدین ابو باہر جاتے ہیں، بھائی باہر رہتے ہیں، کام کرنے لے کام کرتے ہیں نا، پیسہ گھر بھیجتے ہیں، ہم سب اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں نا۔ بس ہمارے ذہن میں یہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں، نیک کام کریں، نیک کام کریں، اسی کو کہتے ہیں اعمال صالحہ۔ ہم اعمال صالحہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی رہے گا، اور اس کے سبب سے ہمارا اعمال، اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو اس اعمال کی بنا پر کل قیامت کے دن جو رزلٹ نکلے گا نا تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ دنیا کے رزلٹ آپ کو تھوڑا برا نکلتا ہے تو رونے لگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں کہ میری زندگی اب برباد ہو رہی ہے۔ کیا زندگی؟ چند دن کی زندگی بنانے کے لیے جب فیل ہو گئے تو برباد ہو رہا ہے۔ لیکن یہ زندگی، جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی قرار دیا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے نا، تو وہاں کی زندگی کی آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے کہ ہماری زندگی برباد، ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ حج کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ اچھا کام کر رہے ہیں، برائیوں میں ملوث ہے، برے کام میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں پیلے پڑے ہیں، تو کیا یہ ہم اپنی زندگی کو برباد نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، تھوڑے دیر کے لیے، تھوڑے سے ایگزام میں تھوڑے دیر کی زندگی کی گزارنے کے لیے، تھوڑے دیر کی زندگی کے لیے آپ فیل ہو جاتے ہیں تو کتنا پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر فیل ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں اگر فیل ہو تو کیا معاملہ ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو افعال صالحہ سے محبت، یہ چوتھے جو درجات ہیں، یہ اس درجات کو آپ کو سب سے پہلے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم سے اگر اچھے کاموں کا صدور ہوتا رہے گا نا تو پھر یاد رکھیے اس کام کی سبب اللہ کریم عز و جل اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل ہماری بخشی فرمائے گا، ہمارا اعمال وہاں، ہمارا رزلٹ وہاں جو نکلے گا وہ بھی اچھا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے لیے، اے اللہ ہمیں اس حدیث پاک جو ہم نے ابھی پڑھا بیان کیا، افضل الاعمال الحب للہ والبغض فی اللہ، کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق فرما، یعنی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کریم ہمارے اس تھوڑی سی گفتگو کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ بعدہ جتنے یہاں ہمارے احباب معزز مکرم محترم حاضر ہے، انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔